علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد سامعین محترم، قرآن مجید کی ایک سورہ ہے سورۃ الاسراء، جسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ مفسرین میں اتفاق ہے کہ یہ سورہ شب معراج کے بعد نازل ہوئی ہے، اس لیے اس کی پہلی ہی آیت میں شب معراج کا جو دنیاوی سفر ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر بعد چند آیتوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانی سفر کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے۔ پھر اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے پڑھنے کا وقت بیان فرمایا ہے۔ تو بہرحال اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ سورہ معراج کے بعد، واقع معراج کے بعد نازل ہوا ہے۔ اس کے ایک اہم ترین پہلو کی طرف میں آج آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے زمین پر جو بستیاں ہیں اس کو کیوں تباہ کیا جاتا ہے، کیوں برباد کیا جاتا ہے، ان پہ عذاب کیوں آتا ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ایک جنرل سٹیٹمنٹ دے دیا کہ ہم قیامت سے پہلے ہر بستی کو تباہ کرنے والے ہیں۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ قبل القیامہ، قیامت سے پہلے ہم ہر بستی کو تباہ کریں گے یا اس پر شدید عذاب نازل کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو ہم نے کتاب میں لکھ دیا ہے، کتنی ہی اچھی بستی ہو، کیسی ہی ترقی یافتہ بستی ہو، قیامت سے پہلے ہم ایک دفعہ اسے برباد کریں گے یا اس پر عذاب نازل کریں گے۔ ایک جنرل اللہ تعالیٰ کا قانون بیان کر دیا ہے کہ کوئی بستی معمون نہیں ہے اللہ کے عذاب سے، وہ آنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں حکمت سے معمور ہوتے ہیں، یوں ہی ہر بستی کو تباہ نہیں کر دیتے۔ بستیوں کی تباہ کرنے کے لیے کوئی کاز چاہیے، کوئی وجہ چاہیے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کوئی آٹوکریٹک بادشاہ نہیں ہے کہ جو مرضی میں کر دے۔ اس کا ہر فیصلہ حکمت سے لبریز ہوتا ہے۔ یوں ہی قیامت سے پہلے ہر بستی کو تباہ کر دیں گے، لیکن اس کے پیچھے کاز ہے کہ بستیاں کیوں تباہ ہوتی ہیں، اس کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں بیان فرمایا ہے۔
وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ فسق و فجور پھیلائیں بستی میں۔ ظاہر بات ہے کہ فسق و فجور پھیلانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ پیسے فسق و فجور میں لگائیں۔ امرنا مترفیہا، ہم مالداروں کے دلوں کو فسق و فجور کی طرف پھیر دیں گے، اور جب وہ مالدار اس بستی میں فسق و فجور پھیلائیں گے تو ہمارا فیصلہ اس بستی پہ چسپاں ہو جاتا ہے۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، ہم اس بستی کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کاز اور وجہ بتائی کہ بستیاں کب ہلاک ہوتی ہیں، جب اس بستی میں اللہ کی بندگی سے زیادہ فسق و فجور ہو، فحش پھیلے، لوگ اپنے اموال کو فحش میں انویسٹ کرنا شروع کریں، فحش کو تجارت بنا لیں اور اس تجارت کے ذریعے سے منافع کمائیں اور نئی نسلوں کو تباہ و برباد کریں۔ اگر بستی کے مالدار لوگ یہ کام کرنے لگتے ہیں اور بستی میں فسق و فجور پھیل جاتا ہے، وہاں پہ نیکیاں دم توڑ دیتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، اس بستی پہ ہمارے عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو جاتا ہے، پھر اس بستی کے ہم اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیتے ہیں۔ تو ہر بستی کا یہی حال ہے، دنیا میں جتنی بھی بستیاں ہیں وہ تباہی کے کگار پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس بستی میں فسق و فجور پھیل رہا ہے، وہاں کے مالدار لوگ فسق و فجور کو فروغ دے رہے ہیں، فحش کو فروغ دے رہے ہیں، گناہوں اور منکرات کو فروغ دے رہے ہیں، اور لوگ ان گناہوں اور منکرات کے پیچھے لپک رہے ہیں، تو پھر اس بستی پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب چسپاں ہو جاتا ہے۔ معراج ہی میں بستیوں کو ہلاکت سے بچانے کے طریقے بیان کیے گئے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے جو بستیوں کو عذاب سے یا ہلاکت سے بچاتی ہے، اس لیے کہ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی، آپ جو کتاب آپ کو دی گئی ہے اس کی تلاوت کر کے لوگوں کو سنائیے اور نماز قائم کیجیے۔ پھر اس کے بعد نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز وہ چیز ہے جو بندوں کو فواحش اور منکرات سے روکتی ہے، برائیاں کرنے سے روکتی ہے۔ نماز صرف ایسا نہیں کہ وضو بنا لے مسجد آ جائیں، نماز پڑھنے والے بہت کیا برائیوں سے رکتے ہیں، فواحش سے رکتے ہیں۔ نماز کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھ دی ہے کہ نماز کا پڑھنے والا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فحش اور منکر سے، فسق و فجور سے نماز پڑھنے والا اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر تو بہت ہی بلند اور بہت اونچا ہے، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے، ایک طرف بستی کی تباہی کی وجہ اللہ نے بیان فرما دی کہ تم فسق و فجور پھیلاؤ گے بستی میں، ہر طرف فحش ہوگا، تو پھر ہم اس بستی کو تباہ کر دیں گے۔ دوسری طرف معراج ہی میں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی کہ دیکھو ہم تمہیں ایک ایسی نعمت عطا کر رہے ہیں، دن میں 5 وقت تم کو ادا کرنی ہے، اگر یہ کام کرو گے تو تم فواحش سے منکرات سے بچ جاؤ گے۔ سورہ مریم میں
دوسرے انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ نماز چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے۔ یہاں تو بیان پازیٹیو انداز میں بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں کہ نماز برائیوں سے اور فواحش سے روکتی ہے۔ سورہ مریم میں بیان فرمایا کہ نماز چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اچھے لوگوں کے بعد ناخلف لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، نماز سے ناطہ توڑ لیا۔ اضاعوا الصلاۃ، نماز سے انہوں نے ناطہ توڑ لیا۔ جب نماز سے ناطہ توڑا تو نیکسٹ سٹیپ اللہ تعالیٰ بیان فرمائے ہیں کیا ہے؟ جو ہی نماز سے ناطہ ٹوٹا وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، شہوتوں کی اتباع کرنا شروع کر دیے، فسق و فجور کی طرف لپکنا شروع کر دیے۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب اپنی گمراہی کا انجام یہ دیکھ کر رہیں گے۔ تو نماز وہ چیز ہے جو آدمی کو فسق و فجور سے بچاتی ہے۔ اگر بستی والے تمام کے تمام نماز پڑھتے رہیں تو آپ اندازہ لگائیے کہ کیا بستی میں فسق و فجور کے پھیلنے کا امکان پیدا ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی فطرت ہی میں یہ بات رکھ دی ہے کہ جہاں پہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں اس علاقے میں نہ فحش ہوتا ہے نہ منکرات ہوتی ہیں۔ تو جو نماز کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیے، نماز یہ خالص نماز نہیں ہے، یہ بستی کو ہلاکت سے بچانے والی چیز ہے۔ نماز پڑھنے والے دراصل بستی کو ہلاکت سے بچاتے ہیں، اس لیے کہ بستی کی ہلاکت اسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بستی میں فسق و فجور پھیل جائیں، نیکیاں دب جائیں، پھر اللہ تعالیٰ اس بستی کو تباہ برباد کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت نماز کی شکل میں ہم کو دی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ اگر تم نماز پڑھتے رہو، نماز اگر پڑھتے رہو تو پھر آپ کو جو ہے آپ کی زندگی فسق و فجور سے دور رہے گی، فواحش سے دور رہے گی، منکرات سے دور رہے گی۔ جب زندگیاں لوگوں کی منکرات اور فواحش سے دور رہیں گی تو پھر بستی کی جو ہلاکت کے فیصلے ہیں وہ ٹل جاتے ہیں، وہ ہلاکت کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں۔ تو نماز اتنی اہم ترین چیز ہے، ہر مسلمان پر پابندی وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت یہ نماز کو فرض کیا ہے۔ یہ نماز صرف بندگی ہی نہیں ہے بلکہ بندگی سے آگے بڑھ کے بستیوں کو ہلاکت سے بچانے کا ایک طریقہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ بستی کو اللہ تعالیٰ اگر ہلاک کرنے کا فیصلہ کرے، مطلب اس میں برائیاں پھیل جائیں، تو جب برائیاں پھیلیں اللہ تعالیٰ اس بستی کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کریں، یہ آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں میں بچ جاؤں گا، میں تو 5 وقت پڑھ رہا ہوں، نہ فجر بھی پڑھا، مول صاحب کا درس بھی سنا، میں تو نماز پڑھا اور جو ہے اگر بستی پہ عذاب آ گیا تو میں تو بچ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، بچو اس فتنے سے، اس عذاب سے جو خاص کر گناہ گاروں کے لیے خالص نہیں ہے۔ جب ہمارا فیصلہ آتا ہے تو ہم پوری بستی کو تباہ کرتے ہیں، اس میں وہ لوگ بھی جو نماز نہیں پڑھنے والے ہیں اور وہ لوگ بھی جو نماز پڑھنے والے ہیں۔ بچیں گے کون؟ وہ لوگ بچیں گے جو بستی کی اصلاح کرنے والے ہیں۔ ایک گروپ ہے جو بستی کی اصلاح کی فکر میں لگا ہوا ہے، بستی کے نوجوانوں کو مسجد سے جوڑنے کی فکر کر رہا ہے، محلے کے نوجوانوں کے اندر اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، دل تڑپ رہا ہے اس کا نوجوانوں کو دیکھ کے، مسلمانوں کو دیکھ کر ان کے اندر بھلائیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر یہ تھوڑے ہی سے کیوں نہ ہوں اللہ تعالیٰ انہیں بچا لے گا، باقی کے تمام کو اللہ تعالیٰ نے
اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، ہلاک کر دے گا اگر بستی پر عذاب آ جاتا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، صرف ظلم کرنے والوں ہی کے لیے خاص نہیں ہوتا ہمارا عذاب۔ ظلم وہ بھی ہے جو ظلم کو دیکھتے ہوئے برداشت کرتے ہیں، وہ بھی ظلم ہے۔ برائیوں کو دیکھتے ہوئے خاموش بیٹھتے ہیں اور اپنی نمازوں میں مست رہتے ہیں، وہ بھی ظلم ہے، ان کو بھی ہم ہلاک کر دیں گے۔ ایک مقام پہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو فرمایا، فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أُتْرِفُوا فِيهِ، اور اس کا وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، تھوڑا سا بیچ میں آیت ہوگی، آپ لوگ قرآن میں دیکھ لیجئے، وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ پہلے کے عذابوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، بھائی پہلے پوری کی پوری بستیوں کیوں تباہ ہو گئیں؟ اس میں اچھے بھی لوگ تھے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود شکایت فرمائی، تم سے پہلے کے بہت سے بستیوں کو، بہت سے ادوار کو ہم نے تباہ کیا، بہت سے قوموں کو ہم نے تباہ کیا، ان کے اندر تھوڑے سے لوگ بھی نہیں تھے جو لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلاتے، برائیوں سے روکتے۔ اولو بقیۃ ینہون عن الفساد، تھوڑے سے لوگ بھی نہیں تھے، پورے کے پورے شادیوں میں مست تھے، نماز پڑھتے شادیوں کو بھاگتے، نماز پڑھتے گھروں کو چلے جاتے، نماز پڑھتے سیل فونوں میں مشغول ہو جاتے، تھوڑے سے بھی لوگ نہیں تھے۔ اولو بقیۃ ینہون عن الفساد، لوگوں کو فساد سے روکتے، لوگوں کو برائیوں سے روکتے، لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلاتے، تھوڑے سے بھی نہیں تھے ایسے۔ الا قلیل، 4 5 10 ایسے لوگ ضرور تھے، الا قلیلا ممن انجینا منہم، ہم نے ان کو بچا لیا۔ ایک چھوٹی جماعت تو ہونی چاہیے لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلانے کی، لوگوں کو برائیوں سے روکنے کی۔ تم نے صرف ایک نماز کو روٹین بنا لیا، پڑھ لیا اور اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ کوئی ڈرائنگ روم کے مزے اٹھا رہا ہے، کوئی بیڈ روم کے مزے اٹھا رہا ہے، کوئی سیر و تفریح کے مزے اٹھا رہا ہے، کوئی سیل فون کے مزے اٹھا رہا ہے، اور پوری بستی میں فواحش پھیل رہے ہیں۔ تمہارے کان پہ رونگ نہیں رینگ رہی ہے، صرف مسجد آ رہے ہیں اور گھر چلے جا رہے ہیں۔ اولو بقیۃ ینہون عن الفساد، ایک چھوٹی سی جماعت کیوں نہیں ہے تمہاری جو لوگوں کو فساد سے بچائیں، فساد سے روکیں، برائیوں سے روکیں؟ الا قلیلا، تھوڑے سے لوگ تھے جن کی محنتیں ناکافی تھیں، کوشش کر رہے تھے لیکن ناکافی محنتیں تھیں، ایڈیکویٹ نہیں تھی وہ محنتیں، لیکن وہ محنت کر رہے تھے۔ ممن انجینا منہم، ہم نے ان کو بچا لیا۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ، ظالم لوگ جو کچھ بھی انہیں خوشحالی دی گئی تھی اسے مست مگن تھے، صرف نماز پڑھتے تھے، خوشحالی میں نماز پڑھ لیے چلے گئے۔ دنیا سے، قوم کے نوجوان سے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اللہ نے خوشحالی دی ہے اسی میں مصروف رہوں گا۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ، جو کچھ بھی انہیں دیا گیا ہے اسی میں وہ مست مگن تھے۔ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، یہی مجرم لوگ تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ بستی سے ہمارا عذاب کیسے ٹل سکتا ہے۔ ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھ لیے چلے گئے، اگر بستی پہ عذاب آ گیا تو معمون ہو جائیں گے، یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اللہ تعالیٰ کسی بستی کو ظلم سے تباہ نہیں کرتا جبکہ بستی میں کے رہنے والے بستی کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں۔
وما کان ربک لیہلک القری بظلم، اللہ تعالیٰ کسی بستی کو ظلم کے ساتھ تباہ نہیں کرتا، وَأَهْلُهَا اس کے رہنے والے مصلحون اصلاح کا کام کر رہے ہیں، خالی اپنی زندگی میں اپنے نیکیاں بڑھانے کی فکر نہیں کر رہے ہیں، ان کی نگاہ قوم پر ہے، ان کی نگاہ علاقے کی طرف ہے، ان کی نگاہ بستی کی طرف ہے، ان کا دل تڑپ رہا ہے کہ ہمارے نوجوان کیوں اس بگاڑ کی طرف چلے جا رہے ہیں، کیوں پریشان ہیں۔ تو حضرت گرامی معراج کے بعد، ابھی معراج گزر کے 15 دن کے آس پاس ہو رہا ہے، تو آپ دیکھیں کہ معراج کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو سورہ نازل کی ہے اس میں واضح کہہ دیا کہ تمہاری بستی کو سنبھالو، اس کو سنبھالنا تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے، خالی نمازیں پڑھ کے گھر مت چلے جاؤ، علاقے میں سدھار کے پروگرام بناؤ، ایک چھوٹی سی جماعت ہی سے ہی تشکیل دو، نوجوانوں کی طرف توجہ کرو۔ آج نوجوان ڈرگس کے شکار ہو رہے ہیں، آج نوجوان پورنوگرافی کے شکار ہو رہے ہیں، آج نوجوان مساجد سے ناطہ توڑ لیے ہیں۔ یہ ذمہ داری کس کی ان کو مسجد سے جوڑنے کی؟ اگر یہ کام نہیں کریں گے تو تیار رہیے، ایک دن صبح یہ بستی کھنڈر میں تبدیل رہے گی، ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ لیکن اگر آپ نے کام کیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو زمین پہ بچائیں گے۔ یہ ہماری کوئی جذباتی تقریر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتوں میں واضح طور پہ کہہ دیا۔ اگر آپ ان آیتوں کو نہیں مانتے تو آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اللہ نے واضح کہہ دیا۔ ارے ایسا ہوتا کیا بھائی، عذاب آیا تھا، مسلمان ایسا ہے، ارے ہم کیا نماز پڑھ رہے ہیں، عذاب آتا کیا؟ آتا، کیا کر رہے ہیں خالی نماز کے علاوہ آپ؟ دیکھیے پورے 24 گھنٹے میں نماز کے علاوہ کچھ اور کام ہو رہا ہے دین کا، دین کے غلبے کا، اصلاح کا کوئی کام ہو رہا ہے؟ صرف نمازیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ حضرات گرامی، دو اور باتیں ہیں جس کی وجہ سے عذاب آتا ہے، اس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے، ہماری توجہ ادھر ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ تم ہمارے غلام ہو، 24 گھنٹے دن کے ہمارے غلام ہو۔ ہم تھوڑی سی نمازیں پڑھ کے اپنے نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں، 24 گھنٹے اپنے نفس کے غلام، وہ بھی نماز۔ ارے مول صاحب آج مسجد میں نہیں دکھے لوگ، ہم بولیں گے بول کے پڑھ رہے ہیں، اپن ذرا جائزہ لیجئے کہ واقعی وہ شوق و ذوق نماز کا، خشوع و خضوع، اللہ تعالیٰ کے لیے مرنے مٹنے کی کیفیت ہے جو نماز پیدا کرتی ہے؟ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے وہ لوگوں میں، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے، گناہوں کی زندگی گزاری ہے، میری رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ۔ تمہارے گناہ پہاڑ نما ہوں گے، بہت بڑے بڑے گناہ ہوں گے، کریہ قسم کے گناہ ہوں گے، ہر طریقے کا گناہ تم نے کیا ہوگا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اس لیے کہ وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مایوس مت ہو جاؤ۔ جس گھڑی تمہیں احساس ہو کہ میں گناہوں کے راستے پہ چل پڑا، فوری لوٹ آؤ، اللہ کے دربار میں آؤ، اسے اپنے لیے اپنی مغفرت کی، اپنے گناہوں کی بخشش مانگو۔
اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کھول دے رہے ہیں بندوں کے لیے. دیکھو یہ میری رحمت ہے تمہارے لیے. شیطان نے تم کو بھٹکا دیا, نفس نے تم کو بھٹکا دیا, لوگوں نے تم کو بھٹکا دیا, لیکن میرے بندے میں تمہیں بے انتہا چاہتا ہوں. آؤ میرے دامن میں آؤ, اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو, ایک ایک گناہ کو یاد کر کے میرے آگے آنسو بہاؤ. میں تمہارے پورے گناہوں کو معاف کر دوں گا, تمہارے پہاڑ ختم ہو جائیں گے, اور تمہارے پہاڑ کی جگہ ہم نیکیاں وہاں پہ لکھ دیں گے. آؤ ہمارے دامن میں آؤ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 آیتیں بیان فرمائی. خالی توبہ توبہ کر لیے, شب برات آ رہی, توبہ توبہ کر لیے, اس بعد دنیا کے حوالے ہو گئے. عام طور پہ مسلمانوں کا مزاج یہی بن گیا ہے, تھوڑے راتوں میں نمازیں پڑھ لو, ایک آدھ تقریر سن کے 2 آنسو بہا لو, پھر اس کے بعد اللہ سے دعائیں کر لو, پھر زندگی میں مصروف ہو جاؤ. اسلام یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو عذاب آنے والا ہے, تمہاری مدد نہیں ہوگی. عذاب آنے والا ہے, تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. وہ وقت آنے سے پہلے کیا کرو؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, اپنے رب سے رجوع کرو. وَأَسْلِمُوا لَهُ, اس کی اطاعت میں اپنی پوری زندگی دے دو. مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ, اس سے پہلے کہ وہ عذاب آئے. ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ, تمہاری کوئی مدد نہیں ہوگی. بڑے بڑے عہدے تمہارے ہو سکتے ہیں, تمہاری مدد نہیں ہوگی. ابھی آپ نے دیکھا کل ہی مہاراشٹر کے ڈپٹی چیف منسٹر, کتنا بڑا عہدہ ہے, پروگرام کرنے کے لیے اپنی کانسٹیٹنسی میں جا رہا تھا, اچانک کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ وقت آنے سے پہلے اپنے آپ کو سدھارو, رجوع کرو اللہ تعالیٰ سے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, تمہارے کھانے کا انتظام کر رہا ہے, تمہارے پینے کا انتظام کر رہا ہے, تمہارے سانسوں کا انتظام کر رہا ہے. وہ رب ہے, ہر طرح کی تمہاری ضرورت کو پوری کر رہا ہے. اس رب کے آگے جھک جاؤ اور اس کی اتباع کرو. اگر یہ کام نہیں کرو گے زندگی میں تو تم اس عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ جس میں پھر تمہاری کہیں سے کوئی مدد نہیں آئے گی, کہیں سے کوئی مدد نہیں آئے گی. آنن فانن میں موت آ جاتی ہے. 1 منٹ پہلے آدمی ہنستا کھیلتا بولتا رہتا ہے. مجھے وہ دیکھ کے, وہ جو ڈپٹی چیف منسٹر جو پلین میں بیٹھا تو اس نے انٹرویو دیا, اسے یہ تک معلوم نہیں کہ کچھ دیر کے بعد میرا دنیا سے ناطا ختم ہو رہا ہے. تو یہ عذاب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 چیزیں تمہارے اندر ہوں گی. ہمارا عذاب ورنہ آ جائے گا, کسی طرح بھی تمہاری زندگی میں آ سکتا ہے, انڈیویجول بھی آ سکتا ہے, کلیکٹیو بھی آ سکتا ہے, بیماری کی شکل میں بھی آ سکتا ہے, پریشانیوں کی شکل میں بھی آ سکتا ہے, تمہارے اوپر ظالم بادشاہوں کو مسلط کرنے کے ذریعے سے بھی آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس سینکڑوں طریقے ہیں عذاب دینے کے, کسی بھی شکل سے عذاب آ سکتا ہے. اس سے بچنے کے لیے تم کو کیا کرنا ہے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, اللہ تعالیٰ کے سے رجوع ہو جاؤ. وَأَسْلِمُوا لَهُ, اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دو, اس کی اتباع کر دو. میرا نفس کچھ نہیں ہے, میری زندگی کچھ نہیں ہے, مالک تو جو بولا میں وہی کروں گا زندگی میں, بس اور کچھ نہیں. پھر اس کے بعد اس کی اگلی آیت یہ ہے وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. یعنی وہ عذاب ایسا اچانک آ جائے گا کہ اس کو تم کو شعور تک نہیں ہوگا. بغتتاً, اچانک, ارے اچانک آ جائے گا. اور
تم کو اس کا شعور تک نہیں ہوگا. ارے عام طور پہ کچھ ہونے والا ہے تو پہلے سے ایک آئیڈیا رہتا, ارے شاید ایسا ہوگا. اللہ تعالیٰ بولے وہ آئیڈیا وائیڈیا کچھ نہیں, اچانک آ جائے گا, تم کو شعور بھی نہیں ہوگا. اس سے بچو بول رہے. عذاب ایسے بھی آتا ہے, اس سے بچو. اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ. اللہ تعالیٰ نے جو کتاب تمہاری طرف نازل کی ہے اس کے بہتر پہلو کی اتباع کرو. یہ کتاب خالی پڑھ کر رکھ دینے کے لیے نہیں ہے, اس کتاب کو زندگی میں اتارنا ہے, اس کی طرح کے اپنے اخلاق بنانا ہے, اس کی طرح صبح ہماری کرنی ہے, اس کی طرح شام ہماری کرنی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے. نہ یہ مردوں کو پڑھ کے بخشنے کے لیے آئی ہے, نہ بیٹھے تلاوت کرنے کے لیے, نہ خیرات کے مقابلوں کے لیے کتاب آئی ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی اتباع کرو, نہیں تو وہ عذاب آ جائے گا, ایسا عذاب تم کو شعور تک نہیں ہوگا. اس کتاب کی طرف, اس کتاب سے ہمارا کیا تعلق رہ گیا ہے دوستو؟ آج ذرا سوچئے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مطالبہ تو اس کی اتباع ہے, نہیں تو عذاب میں گر جاؤ گے. ارے ہم تو بولے رکھیے اس کو, گھروں میں سال گزر جاتے ہیں, کتاب کو نکال کے پڑھا نہیں جاتا. کتنے لوگوں کے سال اور مہینے اور دہے گزر جاتے ہیں, یہ کتاب کو کھول کے نہیں پڑھا جاتا. رمضان میں اگر کسی نے پڑھ لیا تو ایسے بند کر دیا کہ اگلے رمضان میں کتاب کھلی, اس کتاب کے ساتھ ہمارا ناطہ یہ ہو گیا ہے. اور جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ناطہ تمہارا اتباع کا ہونا چاہیے, اس کے تمہارا ناطہ جو ہونا چاہیے وہ اس پہ عمل کرنے کا ہونا چاہیے. اس کے جو اخلاق ہیں ویسے اخلاق تمہارے اندر ہونے چاہیے. اس میں جو معاہدوں کی تفصیل ہے ویسے معاہدات تمہارے ہونے چاہیے. اس پہ تجارت کیسی کرنی کی بتائی ہے ویسی تجارت تم کو کرنا چاہیے. نکاح و طلاق کے جو قوانین اس میں بیان کیے ہیں تمہارے نکاح و طلاق ویسے ہونے چاہیے. اگر نہیں تو پھر ایسے عذاب کے لیے بی ریڈی, تم کو شعور بھی نہیں ہوگا. بعد والے لکھیں گے کہ ایسا عذاب آ گیا, پوری بستی تباہ ہو گئی, کوئی بھی نہیں بچا, ایسا ہو جائے گا. تو حضرات گرامی, تو اس آیت میں دو باتیں آئی کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا اور زندگی میں اس کی اتباع کرنا, تو آدمی پھر عذاب سے بچ جاتا ہے. پھر قرآن مجید جو اللہ نے نازل کی ہے اس کی اتباع کرنا, پھر آدمی عذاب سے بچ جائے گا. یہ دو نہیں تو آپ بتائیے کہ دو آیتوں کی روشنی میں ہم لوگ عذاب سے کتنے قریب ہیں. وہ کیسا رحیم مالک ہے, ہمارے اس عمل کے باوجود بھی عذاب کو رکا ہوا ہے. آپ سوچیں ایک منٹ کے لیے کہ ہمارا ناطہ قرآن سے ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا رشتہ ایسا جمع ہوا ہے کہ ہم اسی کے سامنے جھکے ہوئے ہیں, زندگی کے ہر مرحلے میں اسی کی بات مان رہے ہیں. نہیں ہے, پھر بھی اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے کہ ہمارے اوپر عذاب کو رکا ہوا ہے. حضرات گرامی, عذاب کی ایک اور شکل ہے, اور ہم کو تو ڈر لگتا ہے کہ ہماری ناشکریوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو جو سب سے ناپسندیدہ چیز ہے وہ ناشکری ہے. وہ چاہتا ہے کہ بندے شکر گزار بن کے رہیں. شکر گزار کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے جو بھی نعمت دی ہے اس نعمت کو اللہ کے لیے خرچ کرنا, جو بھی نعمت دی ہے اللہ کے لیے خرچ کرنا. مثال کے طور پر اللہ نے مال دیا ہے, اس مال کو ہم کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے گھر بنا لیے, گھر ٹھیک ہے, رہنے کے لیے اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے, گھر رہنے کے لیے آپ نے بنا لیا. بچوں کو پڑھا لیے ہیں, بے شک بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے بہترین صدقہ ہے, آپ نے اچھا کیا. اس کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں کہ اپنی آسائشوں کو بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں یا اپنی شادیوں پہ خرچ کر رہے ہیں؟ کہاں کر رہے ہیں؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ غریب سے غریب جو مسلمان ہیں اپنی اہم ترین ذمہ داری کو
کے لیے جو پیسہ خرچ ہونا ہے اس پہ نہیں کر کے بیجا چیزوں پہ خرچ کر رہا ہے. اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے خرچ نہیں کر رہا لیکن بچی کی شادی کے لیے پیسہ خرچ کر رہا ہے. تف ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ پیسے کا خرچ جو کہ صدقہ ہے بچے کی پڑھائی کے لیے اور شادی کو گرینڈ بنانے کے لیے جو پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے وہ شیطانی راستے میں خرچ کیا ہوا پیسہ ہے. آپ اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ کی کتنی ناشکری ہو رہی ہے. یہ خوشحالی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو عذاب کا تذکرہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ خوشحالی کو ختم کر کے ہم تمہارے اوپر غربت اور پریشانیوں کو لاد دیں گے. سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کا تذکرہ کیا ہے, قوم سبا کا. بہترین نعمتیں تھیں ان کے اوپر, ایسی نعمتیں کہ جو پڑھتے رہے تو مزہ آتا. ارے کیا نعمتیں ہیں. لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب کریم. سبا کی بستیوں میں تمہارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے, تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے سبا کی بستیوں میں. اور بستیاں کیسے تھے؟ جنتان عن یمین و شمال, دور تک سینکڑوں کلومیٹر راستہ جا رہا ہے. دائیں طرف دیکھے تو باغ ہیں, بائیں طرف دیکھے تو باغ ہیں, راستہ جا رہا ہے. بس جیسے یہاں سے آپ چلے گئے بہت دور تک وجے واڑہ تک, یا اس طرف جو ہے پونا تک چلے گئے, رائٹ دیکھو باغی باغ, لیفٹ دیکھو باغی باغ. ارے کیا مزہ آتا. مختلف قسم کے پھلوں کے باغ, جنتان, دو باغ, ایک رائٹ ایک لیفٹ, رائٹ سائڈ کا باغ لیفٹ سائڈ کا باغ. یہ قوم سبا کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت سے نوازا تھا. انہوں نے ایسے باغات کو بنانے کے لیے ایک بہترین ڈیم بھی بنایا تھا. آب رسانی کا انہوں نے اس زمانے میں ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے باغوں کو پانی پہنچایا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنتان عن یمین و شمال. اتنی زبردست نعمتوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کلوا من رزق ربکم, کھاؤ اللہ کے رب سے, لیکن ایک مطالبہ ہے, واشکروا لہ, اللہ کی شکر گزاری کرو. اونلی ون ڈیمانڈ, اور کچھ نہیں, ہماری شکر گزاری کرو. تمہاری زندگی سے یہ ٹپکے کہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہے. یہ شیطان چاہ نہیں ہے, یہ شیطان کا بھائی نہیں ہے, بلکہ اللہ کی شکر گزاری بجا لانے والا بندہ ہے. ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے تم سے. بلدۃ طیبۃ, زرخیز زمین, اور تھوڑے بہت جو گناہ ہو رہے ہیں وہ معاف کرنے والا رب. دو عظیم نعمتیں ہیں. اس سے زبردست نعمتیں کسی ملک کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ سونا اگلنے والی زمینیں, بہترین جو ہے زرخیز زمینیں, اور پھر اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے. اب یہ معاملہ رہا, فَأَعْرَضُوا, اللہ تعالیٰ نے کہا ظالموں نے ناشکری کی. ہماری ان عظیم نعمتوں کو ٹھکرا کے ظالموں نے ناشکری کی. فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْأَرْمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَسِدْرٍ مِّنْ قَلِيلٍ. دو رائٹ اور لیفٹ اتنے بہترین باغ تھے, ہم نے اس کے اوپر ایک سیل ارم, ایک طوفان بھیج دیا, اور اتنے بہترین باغ تھے پھلوں کے, اس کی جگہ ان باغوں کو ہم نے دوسری طرح کے باغ میں تبدیل کر دیا. اکلن خمتن, ایسے پھل جو کھاتے ہی منہ میں کڑواہٹ پیدا ہو جائے, آدمی تھوک دے, اور جھاڑ جھنگاڑ کانٹے والے درخت پیدا ہونا شروع ہو گئے ان کھیتوں میں اور زمینوں میں. ہاں اگر تھوڑے سے کچھ جو ہے پھل اچھے تھے تو تھوڑے سے بیر تھے,
وَسِدْرٍ مِّن قَلِيلٍ، تھوڑے سے بیر. کہاں دو بہترین باغ جو ہر طرف پھلی پھل تھے، اور انہوں نے ناشکری کی، ایسا طوفان بھیج دیا کہ ان باغوں کو جو ہے کڑوے کسلے پھلوں میں اللہ تعالیٰ نے تبدیل کر دیا. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ ان کا اعمال کی جزا تھی کہ انہوں نے کفر کیا، اللہ کی ناشکری کی. حل نجازی الا الکفور، ناشکرے کے لیے اس کے علاوہ کون سی جزا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سوال نشان کر رہے ہیں. بتاؤ ناشکرے کے لیے اس سے ہٹ کے کوئی معاملہ ہو سکتا ہے؟ کوئی جزا ہو سکتی ہے؟ ہم اپنی زندگی میں جھانکیں، اللہ کی کیسی نعمتیں ہیں کہ ہماری زندگی میں شکر گزاری جھلک رہی ہے. ہماری شادیاں شکر گزاری کی رپورٹ پیش کر رہی ہے اللہ کے سامنے. ہماری زندگی کا ڈھنگ رنگ کہ اللہ کے سامنے یہ پیش ہو رہا ہے کہ یہ بندہ شکر گزار ہے. خوشحالی کو ہم اپنے آرام و آسائش کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اپنے نام کو اونچا کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں. نہ اللہ کے لیے خرچ ہو رہا ہے، اللہ کے دین کے لیے خرچ ہو رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے ہیں کہ ایسے ناشکروں کا ہم یہ حال کر کے رکھ دیں گے. سورہ نحل کے اس آیت میں اپنی بات کو ختم کروں. حیدرآباد کے اوپر فٹ بیٹھتی آیت، شہر حیدرآباد پہ فٹ بیٹھنے والی آیت ہے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ. مثال دو اس بستی کی جو بالکل اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی. صبح 12 بجے بچے اٹھ رہے ہیں، اٹھتے ہی جو ہے کھچڑی تیار ہے، اور اس کے بعد بیٹھ کے سیل فون میں مصروف ہو رہے ہیں. بڑی اطمینان کی زندگی ان لوگوں کی گزر رہی تھی. یَأْتِیہا رِزْقُہا رَغَدًا مِّن کُلِّ مکان، ہر طرف سے اس بستی میں رزق کھینچا چلا آ رہا تھا. ہم حیدرآباد میں جب پہلی دفعہ آئے تھے گاؤں سے، دالچا کھانا ملتا تھا، تھوڑی سی بریانی ملتی تھی. آج آپ دیکھیے میڈیٹرین فوڈ کی ایک ہوٹل الگ ہے، عربی فوڈ کی ایک ہوٹل الگ ہے، مندیاں ہی مندیاں ہیں. کتنا یہ کہاں کے ہیں؟ یہ پورے باہر کے کھانے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یَأْتِیہا رِزْقُہا رَغَدًا مِّن کُلِّ مکان. چائنیز فوڈ آ گیا، میڈیٹرینین فوڈ آ گیا، ہر طرف سے رزق تمہارے شہر میں آ گیا. فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ، ظالم بستی نے ان نعمتوں پر اللہ کی ناشکری کی. اتنی نعمتیں آئیں ہر طرف سے. آسٹریلیا کے ڈالر آئے، لندن کا پاؤنڈ آیا، یورپ کا یورو آیا، سعودی کا ریال آیا، دبئی کا درہم آیا، امریکہ کا ڈالر آیا، کینیڈا کا ڈالر آیا. لیکن ظالم بستی نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ جب انہوں نے ہماری ناشکری کی، ہماری اتنی نعمتوں کے باوجود انہوں نے ہماری ناشکری کی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھوک اور خوف لاد کے رکھ دیا. پھر سے بھوک اور خوف. ایسی بھوک پیٹ میں ہے، خالی پتلی کھٹی دال ہے، کھانے کو حلق میں اتر رہا نہیں، بچپن یاد آ رہا ہے. ایسی بھوک. کھانے کے لیے اماں کھانا دیجئے، بولے ابھی کنکیاں پک رہے ہیں بیٹا، کنکیاں کھا لو گے تھوڑی دیر کے بعد، پکنے دو. اس کے بعد سے یہ دور دیکھ رہے ہیں، مندیاں ہیں، بریانیاں ہیں، پلاٹرا ہیں. امبیل پیتے تھے، امبیل. ہم اس دور سے یہ دور آیا، اور ہماری
یہ نعمتوں کی شکر گزاری ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوٹا دیں گے ہم تمہیں۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، بھوک کا مصیبت کو تم پہ لاد دیں گے، والخوف، خوف کی مصیبت تم پہ لاد دیں گے، اس لیے کہ تمہارے جو عمل ہیں اسی بات کا تقاضا کرتے ہیں۔ تو حضرت گرامی سورہ اسراء میں جو اللہ تعالیٰ نے عذاب کا تذکرہ کیا ہے، اسے بچنے کے لیے، اور دوسرے مقامات کے عذابات کا میں نے جو آپ کے سامنے تذکرہ کیا، اسے بچنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کے آغوش میں آ جانا، نمازیں پابندی سے پڑھنا، اور لوگوں کو دین کی طرف بلانا، اور دین کو غالب کرنے کی کوشش میں اپنے آپ کو لگا دینا، اللہ کی ناشکری سے بچنا، اپنا ہر پیسہ اللہ کی شکر گزاری میں خرچ ہونا، یہی ہم کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔